ناظرین، دنیا میں بہت سارے مسائل ہیں. کہیں پر زلزلے آتے ہیں، کہیں پر طوفان آتے ہیں، کہیں پر سیلاب آتے ہیں، کہیں پر مختلف آفات کے ساتھ انسانیت کو نبر آزما ہونا پڑتا ہے. اس کا نشانہ بھی بنتے ہیں اور اس آزمائش ہے ایک اللہ کی طرف سے. اسی طرح ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جس پہ بہت ساری دنیا کے خطے اور ان میں سے پاکستان کا علاقہ چولستان اس کا شکار ہے، وہ ہے قحط سالی. چولستان کا جو علاقہ ہے یہ صحرائی علاقہ ہے اور یہاں پر اس کا سارا دار و مدار بارشوں کے اوپر ہوتا ہے. وہاں پر نہ کوئی ڈیم ہے، نہ کوئی پانی کا اور کوئی ایسا وافر ذریعہ ہے. تو وہاں کے لوگوں کے رہن اور زندگی کا سارا دار و مدار وہ بارشوں کے اوپر ہے، اور تقریباً ہر سال ہی وہاں پر اس قحط سالی کا شکار نہ صرف انسان ہوتے ہیں بلکہ وہاں کے جانور بھی ہوتے ہیں. اس سال بھی چولستان میں یہ حالات آئے اور وہاں پر شدید قحط سالی ہوئی، جس سے پورا میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ چیزیں سامنے آئیں. اور اسی سلسلے میں پھر ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں حافظ ابراہیم نقشبندی صاحب، جن کا پہلے بھی انٹرویو دیکھ چکے ہیں، میسج ٹی وی پر اکثر ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے وہاں پر وزٹ کیا اور وہاں کا دورہ کیا. ہم ان سے جانتے ہیں کہ چولستان کے حالات کیا ہیں اور لاہور سے چولستان کا سفر ان کو کیوں کرنا پڑا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ مختلف جگہوں پر رفائی کام کرتے ہیں لاہور اور الحمدللہ پاکستان بھر میں. تو یہ جو چولستان کا بھی آپ نے سفر کیا، اس کی کیا وجوہات آئیں؟ یعنی وہاں پر ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ کو یہاں سے چولستان جانا پڑا، اور وہاں پر کیا ایسا انسانی المیہ ہے؟ جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے بات کو کہنے کا اور پیغام کو پہنچانے کا موقع عطا کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں تک بات ہے سفر کی، تو الحمدللہ میرے مستقل سفر رہتے ہیں. آنے والے ہفتے کے دن میں کراچی جا رہا ہوں، جمعرات کو گجرانوالا ہے. تو سفر مستقل ایک کے بعد دوسرا سفر تیار رہتا ہے پے در پہ. گجرانوالا تو قریب ہے، گلگت اور چترال کے بھی دور دراز علاقوں میں الحمدللہ خود ڈرائیو کر کے بھی جاتے ہیں. تو چولستان تو بہت آسان ہے گلگت اور اس سے آگے کے علاقوں کی نسبت. تو ایک سفر کا شوق بھی ہے، پھر اللہ نے کام کا موقع بھی دیا. تو جب سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں تفصیلات سامنے آئیں، میں نے کبھی ڈیزرٹ آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، الا یہ کہ مکہ مدینہ کے راستے میں جو نظر سب کو حاجیوں کو آ جاتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو بس. تو ساتھیوں نے بتایا کہ بھئی وہاں میں بہت مصروفیت کی وجہ سے سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھ پاتا کہ جی وہاں یہ حالات ہیں، تو ہمیں چلنا چاہیے. تو ہم چلے، وہاں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری ٹیم جو ساتھ تھی سب نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر جذبہ ہے، خدمت کا جذبہ ہے. بہت سارے ادارے پہنچے ہوئے تھے، بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے تھے، ہم اکیلے نہیں تھے. پہلی مرتبہ صرف یہ دیکھنے گئے تھے ہو کیا رہا ہے، ہم نے کرنا ہے نہیں کرنا، کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. وہ ایک خالی سروے تھا، ہمارے سامنے کوئی خاکہ نہیں تھا. پہلی دفعہ جو ہم نے جا کے دیکھا تو ویسے تو اتنی اچھی بات نہیں ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم جذباتی لوگ ہیں. وہاں یہ دیکھا کہ نیسلے کا پانی بھی تقسیم ہو رہا ہے. تو مجھے یہ چیز اس لیے زیادہ اچھی نہیں لگی. پانی تو بہرحال بنیادی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ جوہر کا پانی پینے والے، ٹوبے کا پانی پینے والے ہیں، جس میں جانور اور انسان دونوں ایک وقت میں پانی پیتے ہیں. ایک ہی وہ چھوٹا سا ڈیم ہے جسے ٹوبا کہتے ہیں، اس سے پانی پیتے ہیں. تو ان کو کہیں نیسلے کا پانی بیمار نہ کر دے. ایک تو یہ ایک مذاق کی بات ہو گئی، وہ تو بیمار نہیں کرتا، لیکن یہ پوائنٹ تھا کہ اتنے وسائل میں زیادہ کام لیا جا سکتا تھا. عام پانی جو نارمل ٹیپ واٹر ہے ہم سب پیتے ہیں، سب وہ اگر وہاں پہنچایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں تو ابھی وہاں کے جو لوگ ہیں، کیونکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیں، میری اپنی معلومات، ابھی جو لوگ وہاں پہ پانی پی رہے ہیں، جیسے ہم گھر میں ٹیپ واٹر پیتے ہیں، نلکے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ہیں، یہ سسٹم تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن کوئی کنویں یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پر ہیں. ہم تو جو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے،
یہ ہاتھ سے نل کا کھولو تو ٹھنڈا پانی، اس کو کھولو تو گرم پانی. کتنی نعمتیں ہیں. وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پانی کے 3-4 سورسز ہیں، جس کا اصل جو بڑا سورس ہے وہ پانی وہ بارش ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ٹوبے بھر جاتے ہیں اور کنڈ بھر جاتے ہیں. اب آپ کا سوال ہوگا ٹوبہ کسے کہتے ہیں اور کنڈ کس کو کہتے ہیں؟ تو کنڈ کا سمجھنا آسان ہے. کنڈ زیر زمین کنویں کو کہتے ہیں. وہ مین میڈ ہے، انسانوں نے بنایا ہوا ہے، اور کسی کی چوڑائی 40 فٹ ہے، کسی کی کم ہے، اور گہرائی بھی اسی طرح 20-30-40 فٹ کا کم و بیش مختلف ہے. اس کو زمین سے ریگستان سے 4-5 فٹ اونچا رکھتے ہیں، اور اندر پانی جانے کا، جو بارش کا پانی جانے کا وہ سلسلہ، اس میں راستہ رکھا ہوتا ہے، پانی چلا جاتا ہے. اور جب نکالنا ہوتا ہے تو اوپر اس کے چھت کے اوپر وہ ڈول ڈال کے پانی نکال لیتے ہیں. وہ جو پرانے زمانے کا ہم دیکھتے تھے وہاں پہ بھی. اچھا، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بورنگ والا سسٹم کے زمین سے پانی نہیں نکلتا، بارش کا پانی لوگ پیتے ہیں؟ یہ کنڈ میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ لوگ پیتے ہیں. وہ پیتے ہیں. جو کنڈ کا پانی ہے وہ کیونکہ اس کو وہ بند کر لیتے ہیں، وہ جانور اندر جا نہیں سکتا، تو خود نکال کے جب انسان پیتا ہے تو اپنے لیے بھی وہ صاف ہوتا ہے اور جانوروں کو بھی اس میں سے وہ دے دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کنڈ، جو ان کا ایک کام ہے، ان کا ایک ذریعہ ہے پانی کا. دوسرا پانی کا ذریعہ وہاں پہ ٹوبہ. ٹوبہ ایک اللہ کی نعمت بھی ہے، قدرت بھی ہے. حیران ہو جاتا ہے بندہ. ہم پہاڑوں میں جاتے ہیں تو قدرت کے کچھ اور رنگ ہیں، اور ریگستان میں کچھ اور رنگ ہیں. ٹوبہ چھوٹا سا ڈیم سمجھ لیجیے. ہم جب ٹوبوں کی صفائی کروا رہے ہیں، الحمدللہ آج بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ایکسیویٹر بھی جا رہے ہیں اور ٹرالیاں بھی جا رہی ہیں، تو ایک ایک ٹوبے سے 250-300 ٹرالیاں مٹی باہر نکل رہی ہے. ٹوبہ ایک بڑا سا تالاب سمجھ لیں، حوض سمجھ لیں، سوئمنگ پول سمجھ لیں. تو ایک بڑی سی جگہ ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی اس کے اندر 6 سے 8 مہینے تک چلتا رہتا ہے، پانی نیچے نہیں جاتا. یہ ایک الگ سوال ہے، بتا دو، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ریگستان میں پانی نیچے نہیں جاتا. چاروں طرف تو جتنی مرضی بارش ہو سب نیچے، تو اس میں 8 مہینے کیوں رہتا ہے، یہ الگ بات ہے. بہرحال تو ٹوبہ جو ہے اس میں دوبارہ اگر بارش ہو جائے نا 6-8 مہینے کے اندر تو پھر وہ چلتا رہتا ہے. اور بارش میں اگر گیپ زیادہ آ جائے تو پھر ان کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز نہیں. اور ٹوبے ایسے ہیں کہ جس میں انسان اور جانور ایک ہی وقت میں پانی پیتے ہیں. اور وہ پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مٹی بھی ہے، اور مطلب ہم تو دیکھ تو سکتے ہیں آنکھوں سے، لیکن یہ تصور بھی اندر ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ یہ کوئی انسان پیتا ہوگا. اور پھر جانوروں میں تو وہاں خیر حلال جانور کثرت سے ہیں، لیکن کتے بھی نظر آئے تو وہ بھی پھر وہیں سے پیتے ہوں گے. ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کیونکہ ابھی تو خوش پڑے ہوئے ہیں سارے، لیکن بہرحال بہت تکلیف دہ یہ مرحلہ ہے. تو یہ 2 ہی سورسز ہیں وہاں پہ؟ اور بھی ہیں 2. تو یہ بارش کے پانی کے یہ 2 ہیں. اچھا، اب یہ ٹوبے میں پانی اتنا عرصہ رہ کیوں جاتا ہے؟ تو انگلش میں ڈار کہتے ہیں اور وہاں ڈہر کہتے ہیں. ریگستان کے اندر ہی ہم نے جب گاڑی چلائی نا تو مختلف قسم کی نیچے زمین تھی. یہ جو ڈار ہوتا ہے یہ اتنی کمپیکٹ جو ہے نا وہ زمین ہو جاتی ہے کہ وہاں مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ باقاعدہ لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، جہاز بھی لینڈ کر سکتا ہے اگر وہاں اتنی مطلب اس کی قوت ہوتی ہے. تو اس میں پانی اندر نہیں جاتا. یہ قدرتی ہیں، یہ انسان نہیں بناتا، یہ قدرتی ہیں، جگہ جگہ مل جاتے ہیں. تلاش کرنے سے وہ لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ نیچے ایسی جگہ موجود ہے، وہاں پہ پھر وہ ٹوبہ بنا لیتے ہیں. اور یہ ٹوبہ کوئی 150, 200, 250 فٹ ریڈیس میں ہوتا ہے، اور کافی بڑا اس کا ذخیرہ بن جاتا ہے اور کافی عرصے کام دیتا ہے. تو یہ 2 تو ہیں بارش کے پانی کے. تیسرا سورس وہاں پہ یہ ہے کہ ہینڈ پمپ، بورنگ کر کے ہینڈ پمپ، اس سے بھی لوگوں نے لگائے میں پانی نکلتا ہے. نیچے زمین میں پانی موجود ہے، 150 فٹ 200 فٹ پہ پانی تقریباً چولستان میں جہاں جہاں ہم نے وزٹ کیا میں اور ہماری ٹیم 100 کلومیٹر اندر تقریباً گئے. جہاں جہاں بھی گئے پانی کہیں ہے، یہ نہیں تھا کہ نیچے پانی نہیں ہے، اس کو باہر نکالنا مسئلہ ہے. 200 فٹ نیچے سے پانی ہے، لازم بات ہے ہینڈ پمپ کتنا نکال لے گا. اور ایک آبادی میں اگر 15-20 گھر ہیں تو 1000-1500 جانور ہیں، 800 جانور ہیں. ہینڈ پمپ ایک فیملی کی ضرورت تو پوری کر سکتا ہے، ہزاروں جانوروں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. پھر پانی کہیں پہ میٹھا ہے، پانی کہیں میٹھا ہے کہیں کڑوا ہے، اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. تو جتنا ڈیپ ڈیزرٹ میں ہم اندر گئے وہاں کڑوا پانی ملا. اور شروع میں جو قلعہ دراور فورٹ ہے اس سے آگے ہم کہیں 30-40 کلومیٹر کو پانی میٹھا تھا نیچے. وہ وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا، کچھ پیا اور کچھ اس طرح سے معلومات کرتے رہے. لیکن جب بہت آگے چلے جاتے ہیں نا تو وہاں پانی کڑوا ہے نیچے، تو ان کے لیے مسائل زیادہ ہیں. تو ہینڈ پمپ ایک ان کا ہے. چوتھی چیز جو ہے نا وہ بھی سولر.
سولر انرجی یہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سولر کہیں لگا دیجئے، نیچے پانی موجود ہے، کڑوا میٹھا وہ الگ معاملہ، پانی نکل آئے گا۔ پھر اب کڑوے پانی میں دیکھنا پڑے گا کون سے TDS کہاں پہ کس درجے کے ہیں، تو کون سا پلانٹ RO پلانٹ یا فلٹریشن پلانٹ کس درجے تک چلے گا، وہ پھر الگ تفصیلات ہیں اس کی۔ نہیں تو سولر کیوں وہاں بجلی نہیں ہے؟ بجلی کا کام ہی کوئی نہیں ہے، کہیں کہیں کوئی بجلی ہو تو ہو۔ آج کل تو لاہور میں بجلی اتنی جا رہی ہے، تو چولستان کی یہاں تو چلیں پہنچی ہوئی ہے، آتی ہے نہیں آتی ہے تو کسی کنٹرول میں ہے، لیکن وہاں پر یعنی جن علاقوں میں آگے ہیں وہاں بجلی کا انتظام ہے یا؟ ایک بجلی کی لائن تو گزر رہی ہے، لیکن اس میں بجلی کب آتی ہوگی یہ تو وہاں والے سے پوچھنا پڑے گا۔ بجلی تو ہمیں نظر کہیں نہیں آئی، جن دنوں میں ہم گئے کچھ بھی ایسی چیز نہیں تھی، بجلی سے چلنے والے وہاں کوئی ایسے ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں جو الیکٹریکل اپلائنسز کوئی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ ان کی زندگی تو بہت سادہ سی زندگی ہے، وہ تو لگا کہ پتہ نہیں ہم قدیم زمانے میں آ گئے۔ صحیح، تو اس کو پھر کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں سولر پینل ایک وہاں کی اچھی؟ سولر پینل سولر کے ساتھ جو ہے نا مختلف پمپ لگا لیے جائیں، ٹیوب ویل سولر سے لگ سکتا ہے، اور ایک ٹیوب ویل لگ جائے تو ایک مربع زمین کو تو وہ بالکل آباد کر دے گا، اس کو پورا گرین کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے یہ سمجھائیں آپ، جو میرے لیے بھی یہ چیز تھوڑی سی وہ ہے کہ تقریباً ہر سال 2 سال بعد یہ وہاں پہ مسائل آتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ لوگ وہاں پر یہاں سے ڈونیشن کرتے ہیں تو فلاحی تنظیمیں وہاں جاتی ہیں، کوئی نیسلے کا پانی لے کر جاتا ہے تو کوئی کراچی سے واٹر ٹینکر لے کر جاتے ہیں۔ یہ سارے عارضی ہیں، یعنی کہ اگر ایک نیسلے کی بوتل چلی گئی یا ایک ٹینکر چلا گیا وہ کتنے عرصے تک ان کی وہ ضرورت کو پورا کرے گا؟ تو مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کنویں ہیں چاہے وہ سولر پینل ہیں یا یہ چیزیں، تو یہ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ابھی آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں تو لوگ وہاں پر جو فلاحی تنظیمیں وہ وہاں پر مستقل بنیادوں پر وہ یہ کام کرتی ہیں یا بس عارضی ہی ہوتا ہے سارا اور وہ کر آ جاتے ہیں؟ اب آپ سوال بھی ایسا پوچھ رہے ہیں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، جواب دوں کہ نہ دوں لیکن دے دیتے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جو میری آبزرویشنز ہیں، ایسا ہے کہ یہ کوئی 2 سال کا 5 سال کا مسئلہ نہیں ہے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے مسئلہ ہے، اور جب یہ سوشل میڈیا پہ یا ویسے جیسے بھی لوگوں کو اطلاعات ملتی ہیں تو بڑے جذباتی ہو کے ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں۔ قوم کی بات کر رہا ہوں، ہم سب وہاں پہنچتے ہیں اور صرف ٹیمپریری ریلیف کے تک غور کرتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ کئی جگہ مجھے دیکھ کے افسوس ہوا کہ جو لوگ چیزیں تقسیم کر رہے تھے وہ بالکل سڑک کے کنارے، اندر پہنچنے کی بات ہی نہیں، بس وہاں فوٹو سیشن ہو گیا، لوگ آئے، اب کون تھے، چاہے چولستان کے تھے یا نہیں تھے اس کو بھی نہیں دیکھا، ان کا جی ہم نے کام کر لیا اور ہمارا کام پورا ہو گیا۔ پھر وہاں ہمیں ایک نہر نظر آئی، اس میں پانی بھی تھا۔ جب ہم ایک سائڈ سے داخل ہوئے تو باقاعدہ 20-25 کلومیٹر نہر تھی چولستان کے سٹارٹ میں، کتنے ہی نلکے ہمیں ہینڈ پمپ وغیرہ اس نہر کے کنارے نظر آئے، ہر تھوڑی دیر بعد نلکا، ہر تھوڑی دیر بعد نلکا، اور ساتھ تصویر بنی ہوئی ہے، نیچے نام لکھا ہوا ہے ڈونر کا۔ اب اس میں کیا ہے کہ لوگ بدگمانی نہ بھی اگر کریں نا تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس کسی طریقے سے نا وقتی اور عارضی حل کو نکال کے بس اپنے آپ کو نکالو۔ الحمدللہ ہمارا ویژن ایسا نہیں ہے، اور ہم نے اس کو 5 سروے میرے ہوئے الحمدللہ، بہت غور کے ساتھ بہت توجہ کے ساتھ بار بار غور فکر کی، دیکھا، بہت سارے لوگوں سے، درجنوں لوگوں سے ہم نے انٹرویوز لیے، حالات لیے، معلومات کی۔ تو مجھے ذاتی طور پر جو چیزیں وہاں محسوس ہوئیں وہ یہ ہے کہ وہاں کی آبادی تقریباً جو مجھے بتایا گیا انسانوں کی 2 لاکھ ہے، اور جانوروں کی تو کہتے ہیں 15 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، اور وہاں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، وہاں اسکول کالج تو دور کی بات ہے، اسکول بھی نہیں ہے، بچے سارا دن جانوروں کے ساتھ ہیں، صبح اٹھے جانور کہیں جا رہا ہے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، رات کو کہیں سو گئے، بچے بھی سو گئے، جانور بھی سو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ان کے پاس شعور نہیں ہے، ان کا ویژن بہت چھوٹا ہے، دماغ بہت چھوٹا ہے، سوچ نہیں ہے۔ بہت ساری بات، میں کوئی کاروباری آدمی بھی ہوں، اس حساب سے بھی میں نے بہت ساری چیزوں کو جب ان سے سوال جواب کیے تو ان کے پاس ایسی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ آگے بڑھ سکیں۔ کیسے ہوگی جب آپ بتا رہے ہیں اسکول کالجز یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، تو وہ اس کو اس لیول پر کوئی لے کر ہی نہیں جا رہا، تو پاکستان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اور اتنی بڑی آبادی ہوتی ہے، 7واں بڑا صحرا ہے پاکستان کا، بہت بڑا علاقہ ہے وہ۔ یہ نہیں ہے کہ سارا آبادی لیس ہے، یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ اچھی خاصی وہاں پہ آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں۔ جی، ہر 8-10 کلومیٹر بعد کم و بیش کوئی ٹوبہ ہے، اور ہر ٹوبے کے ساتھ، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا نا، تو آب زمزم نکلا تو بنو جرہم آ گیا تھا، تو جہاں پانی ہے وہ لوگ آ جاتے ہیں۔
تو وہاں بھی جہاں ٹوبہ ہے وہاں آبادی ہے. تو ہماری ٹیم بھی ساتھ تھی, ایولان ہائی اسکول کے حضرات بھی ساتھ تھے. ہم لوگوں نے جو وہاں غور و فکر کیا, مشورے کیے, رب سے مانگا, خوب دعائیں بھی کی, تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں ہم ایک ریلیف سینٹر مستقل بنیادوں پر قائم کریں. اس ارادے کا اظہار میں نے وہاں ہماری ٹیم کے ممبر ہیں عمران لاڈ صاحب ان سے کیا. انہوں نے جو نواب صادق پنجم ریاست بہاولپور کے جو سربراہ گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, نواب آف بہاولپور صادق پنجم, یہ کئی ہیں صادق آباد اور بہاولپور, یہ سارا سلسلہ. تو ان کے پھر بچے ہیں, ان سے اولادوں سے انہوں نے ہمارا رابطہ کروایا اور ہم نے ان سے کہا 1 کنال زمین آپ ہمیں دے دیں, ہم یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو نواب وقار اسلم عباسی اور اسی طرح اور حضرات, ان سے ملاقات بھی ہوئی, وہ آئے بھی, اور ہم نے مانگا تھا 1 کنال, انہوں نے 1 ایکڑ دے دیا. یہ ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہے. تو یہ 1 کنال 1 ایکڑ انہوں نے دیا. رفاہی کاموں کے لیے. پھر میں لاہور واپس آ گیا, تو 3-4 دن کے بعد ان کا میسیج آیا نواب صاحب کا از خود. ہم نے نہیں اپروچ کیا, ہمارا تو سوچ بھی وہاں نہیں گئی تھی. انہوں نے کہا جی اب آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک قبرستان بھی بنائیں. تو ہم حیران ہوئے کہ قبرستان کا کیا کام ہے. 8 کنال. تو انہوں نے 1 ایکڑ جگہ قبرستان کے لیے بھی دے دی جو اس کے بالکل قریب ہے. تو معلوم ہونے پہ یہ ہوا کہ تقریباً 50-60 کلومیٹر کے ریڈیس میں کوئی قبرستان بھی نہیں. پھر یہ سوال اٹھا کہ بھئی یہ مردے کہاں دفن کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شہروں کے قریب جو قبرستان ہے وہاں لے جاتے ہیں. اندر مسجدیں بھی نہیں ہیں, اسکول بھی نہیں ہے, مدرسہ بھی نہیں ہے, قبرستان بھی نہیں ہے. جن علاقوں میں گیا, کسی جگہ انہوں نے بتایا فلاں جگہ دور دور ہیں, لیکن اب 40 کلومیٹر دور, 50 کلومیٹر دور ایک مسجد کا ہونا تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو الحمدللہ ہم لوگوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک پلان کیا, اور آرکیٹیکٹ ادھر عمران صاحب ہیں لاہور میں گرین اسٹوڈیو والے, انہوں نے ہمیں ایک میپ بنا کے دیا. اس وقت میرے پاس واٹس ایپ پہ موجود ہے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اس ریلیف سینٹر میں ہم انشاءاللہ مسجد, مدرسہ اور اسکول یہ بنائیں گے. یہ انشاءاللہ ہمارا پرماننٹ ہوگا. اس کے علاوہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. کبھی ضرورت پڑی تو ڈسپینسری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ جانوروں کے پانی پینے کا کام ہم وہاں اس کو اس حساب سے ڈیزائن کر چکے ہیں, پیپرز کی حد تک آگے اس کو بڑھیں گے انشاءاللہ, کہ 1000 سے لے کے 1500 جانور, یا اگر اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا 2000 جانور بھی ہوں گے تو روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے وہ پانی پیے گا. اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی انتظام کر رہے ہیں, اور سولر پینل کے ذریعے پانی نکالنے کا. ٹوبے کا نام ہے سدھارے والا, اور وہاں پانی میٹھا ہے. میٹھے سے مراد بہت اچھا پانی ہے, وہاں کے حساب سے وہ ٹھیک ہے. لاہور کے حساب سے نہ اس کو کبھی کمپیئر کریں, وہاں کے حساب سے وہ بہت اچھا پانی ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس طرح وہاں پہ ہم انسانوں کے پانی پینے کا پانی, اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ضرورت کے مطابق واٹر فلٹریشن پلانٹ وغیرہ یہ سب چیزیں لگائیں گے اور یہ سب کریں گے. تو اس کا ہم نے نام رکھا ہے الکہف ریلیف سینٹر چولستان. اس کے اغراض و مقاصد میں ان کو شعور دینا ہے پانی کے ساتھ. نہیں, یہی میرا سوال تھا آپ سے کہ لوگ تو چلیں عارضی طور پر وہاں پہ پانی وغیرہ کا انتظام یا بورنگ کا یا نلکوں کا کر کے ختم کر دیتے ہیں نا, تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ سولر پینل اور ان چیزوں کی ضرورت ہے, تو وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. تو ماشاءاللہ یہ نہیں کہ آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ جاتے ہوئے وہاں پہ مستقل بنیادوں پر یہ مسجد, مدرسہ اور ان چیزوں کو بھی وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اس کی نگرانی اور یہ سارا کچھ کون کرے گا؟ یہ نگرانی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ لوگ وقتی چیزوں کو کرتے ہیں, تو اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو لوگ تحقیق نہیں کرتے نا, کہیں پہ سولر پمپ لگا دیا انہوں نے, تو مہینے بعد پتہ لگا کوئی پینل لے کے غائب, کوئی موٹر لے کے غائب. یہ بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی, آنے والے بھی پورا کام نہیں کر پاتے کبھی, تو جو کرتے ہیں تو پیچھے والے بھی اس کا ریگارڈ نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو معاونت ہے یہ نواب صادق پنجم رحمۃ اللہ علیہ محسن پاکستان جو ہیں ان کے اولادوں کا ہے. انہوں نے صادق پیلس میں ہماری دعوت بھی کی, اور انہوں نے کہا جی ہر طریقے سے ہم آپ کو یہاں پہ سپورٹ کریں گے. اور اہل علاقہ کے ساتھ ہم نے طے یہ کیا ہے جہاں جہاں کوئی اپنی ایسی چیز لگائیں گے نا جو قیمتی ہوگی, وہاں ان سے کوئی اسٹیمپ پیپر پہ لکھوائیں گے کہ بھئی لگا ہم رہے ہیں, سیکیورٹی آپ کی, مینٹیننس ہماری, لیکن اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. تو یہ بھی ایک ہماری اس پلاننگ کا حصہ ہے. تو باقاعدہ اس کے لیے وہاں فی الحال ہائر کر لیے ہیں جو وہاں الحمدللہ کام کو نگرانی کر رہے ہیں. مختلف ٹوبوں کی صفائی, کنڈ کی تعمیرات اور مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہینڈ پمپ کے لیے آج ہم گئے, ثوابی سے لے رہے ہیں ہینڈ پمپ. جب انہوں نے ورکنگ کی
احمد پور شرقیہ میں اچھا نہیں ملا، ملتان ایک مارکیٹ ہے مجھے نام یاد نہیں، وہاں تلاش کیا نہیں ملا، پھر لاہور میں تلاش کیا نہیں ملا، پھر پتہ لگا ثوابی کے اندر وہ ہینڈ پمپ بنتا ہے، بہت خاص قسم کا ہے، 5 انچ کا اس کا وہ پائپ وغیرہ ہے، مشین اس کی بہت اچھی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز کل پرسوں پھر وہاں سے چولستان ہم بھجوا دیں گے۔ تو اس میں ہم پوری یہ ورکنگ کریں کہ کوئی بھی کام ہو لانگ رن ہو، اچھی پلاننگ کے ساتھ ہو، جلد بازی میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور پھر آپ کے توسط سے یہ پیغام میں اور بھی دینا چاہتا ہوں، الکحف ریلیف سینٹر یہ صرف الکحف کے لیے نہیں ہے، یہ چولستان کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کہتے ہیں جی میں چولستان میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو بھئی جگہ موجود ہے، آپ یہاں آئیے، یہاں بیٹھ کے آگے جو مرضی کام کیجئے، وہاں کے لیے فلاح و بہبود کا، اور سب کے لیے اوپن ہے، کسی میں اس میں کوئی کسی قسم کا امتیاز نہیں ہے، نہ مذہب کا نہ مسلک کا، انسانیت کی بنیاد کے اوپر جس طریقے سے ہم وہاں کام کر سکیں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے، اور بحیثیت مسلمان جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کم سے کم ان کی نمازی ان کو پڑھنی آ جائے، تو یہ چیزوں کا ہمارا خیال ہے۔ اچھا، اس میں 2 سوال ہیں میرے۔ ایک تو آپ نے جس طرح سے بتایا کہ یہ سولر پینل اور یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں، اور پمپ کا آپ نے ذکر کیا، اگر کوئی خصوصی طور پر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں وہاں پہ، اس کی کیا آپ کی کوئی ایسٹیمیٹڈ کوئی کاسٹ ہے کہ وہ کتنے میں اور کیسے کرے وہ؟ یہ کاسٹ کا بتانا بڑا مشکل ہے، بات یہ ہے کہ آپ کتنی دور لگا رہے ہیں، آپ چولستان داخل ہوتے ہی لگا رہے ہیں تو وہاں چیز پہنچانا کوئی اور ریٹ ہے، پھر کتنا آگے لے جا رہے ہیں اور آگے لے جا رہے ہیں، پھر اس کے ہاں گہرائی کتنی ہے، یہ تو موقع پہ ہی پتہ لگتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک موٹا ایسٹیمیٹ اگر آپ دیں تو جو ٹوبہ ہے اس کی صفائی لاکھ سے اوپر کہیں آتی ہے، ایوریج 1,10,000 15,000 ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوبہ بڑا کتنا ہے اور دور کتنا ہے۔ ہم الحمدللہ ایکسیویٹر کو ٹرالی کے اوپر لاد کر 100 کلومیٹر اندر تک تو لے گئے چولستان میں، تو پھر وہ جتنا دور ہوگا اس حساب سے لیبر کا بھی مسئلہ، پھر لوگوں کے جانے، ہماری جب ٹیم جاتی ہے خالی سروے کرنے پہ جاتی ہے تو جناب 8-10 ہزار کا پیٹرول تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو کسی بھی چیز کا نا وہ ایکوریٹ فگر اسی دن آئے گا جب آپ نے وہاں کام کیا۔ اب جیسے ہینڈ پمپ ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بھی 1,00,000 کے قریب ہوگا، جو اچھی قسم کا، ویسے تو 25,000 والا بھی ہے، وہ پھر عارضی کام ہے۔ اور سولر جو ہے یہ ٹیوب ویل تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے، اور جو باقی سولر پینل سے آپ موٹر لگا کے نکال لیں، ایک موٹر لگائیں گے تو میرا خیال ہے 5 لاکھ کے قریب ہے، 2 موٹر لگا لیں تو شاید 8.5-9 لاکھ کے قریب پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ ڈونیٹ کرنا چاہے اس فنڈ کے لیے جو چولستان کا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ الحمدللہ ادارہ کام کر رہا ہے، ہمارا آفیشیل اکاؤنٹ موجود ہے، تو اس میں دے سکتا ہے، اس کو آ کے ملنا چاہے مل سکتا ہے، کوئی ساتھ چلنا چاہے تو بالکل ساتھ جا سکتا ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ تیار ہے۔ بس چولستان کے حوالے سے بس یہ پیغام میں دینا چاہوں گا کہ اور بھی جو ادارے ہیں ملک کی سطح پہ جو کام کر رہے ہیں تو وہ ایسے کام کریں جو برسوں چلیں، مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، خالی فوٹو سیشن تک محدود نہ رہیں، وقتی چیزوں تک محدود نہ رہیں، یہ دیکھ کے غور کر کے ان کی ضرورت کیا ہے۔ اور میرا انشاءاللہ العزیز والد صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی، جس ٹوبے میں ہم یہ ریلیف سینٹر بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا ہے، یہ بنے گا تو آگے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے وسائل دی، آسانیاں ہوئی تو اس سے مزید 20 کلومیٹر کم و بیش آگے اگلا بنا لیں گے تاکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں۔ یہاں ابھی تو آبادی بہت تھوڑی ہے جہاں ہم بنا رہے ہیں، انسانوں کی آبادی کو 150-200 لوگ ہوں گے اور جانور 1500 ہوں گے، لیکن جیسی یہ چیزیں یہاں بنیں گی، آسانیاں ملیں گی، یہ میرا گمان ہے کہ ارد گرد یہ بہت جلدی آباد ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ وہاں خانہ بدوش بھی ہیں، وہ یہاں آ کے پھر اس کو آباد کرنا شروع کریں گے، تو یہ بن جائے گی، اور چند سالوں میں ہم ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ بفضلہ سبحانہ و تعالی کہ ایک ایسا کام کیا جو لمبی سوچ کے ساتھ تھا، پورے ویژن کے ساتھ تھا، اور دور کی سوچ کہہ لیجئے یا اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ تھا، تو اس کے اثرات اس علاقے میں چند سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح سب ادارے اگر سوچ کے سمجھ کے وہاں کمیونٹی سینٹرز بنائیں، ان کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائیں، تو اس کا آباد ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، زمین زرخیز ہے۔ اچھا، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مختلف رفاہی کام کرنے والے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ویسے پوچھنا تو آپ سے تو نہیں بنتا یہ سوال، کہ وہاں پہ کوئی حکومت بھی ہے، حکومت نام، یعنی یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ہر سال لوگ جاتے ہیں اپنی مدتاب کے تحت کام کرتے ہیں، یہ تو حکومت اگر
سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے اور وہ پورے پاکستان میں پائپ لائنوں کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے، اور ہم اتنے آسانی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، جو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، لوگ سلنڈر یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تو اتنا دور بھی نہیں، سوئی تو بہت دور ہے، یہ تو اتنا دور بھی نہیں ہے، تو یہاں پر گورنمنٹ لیول پر آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے کچھ ادارے بنے ہوئے ہیں، اسکول بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ ایک نہر ہے جو اندر 30-35 کلومیٹر تک جاتی ہے، تو لیکن زیادہ تر چیزیں ہم نے دیکھا کہ وہ بند ہی تھیں، پریکٹیکلی وہاں ہو کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کی وجوہات جب ہم نے پوچھی تو معلوم ہوا کہ کچھ سیاسی چپ قلش کی وجہ سے اس پارٹی کا بندہ آ گیا تو اس کا چلا گیا، اس کا آ گیا تو اس کا چلا گیا، تو اس بھینٹ میں جیسے اور بہت ساری پاکستان کی چیزیں چڑھ گئی ہیں، تو یہ چولستان بھی جو ہے نا وہ شاید اسی کی نظر ہوا ہے۔ تو بہرحال اس کو ضرورت تو ہے دیکھنے کی، اور انشاءاللہ یہ جب سب مل کے اس پہ غور کریں گے اور اس پہ فکر محنت کریں گے تو یہ آباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، چولستان کے حوالے سے آپ نے پوری کارگزاری بتائی، اور آپ کا بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرے، قبول کرے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بلا تفریق مذہب مسلک اور کچھ نہیں، یہ سب ظاہر انسان ہیں سارے، تو جو بھی کوئی پانی پیے گا ظاہر ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے صفائی کام کو قبول کرے اور اس کو قبولیت سے دے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔